ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के मददगार बन जाओ, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। फौरी तौर पर इंसानी जहन में सवाल उठता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद कैसे करें? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम देखिए कितना नफ्सियात के करीब, कितना आसान करके, कितना इंसानी सतह जिसको बड़ी जल्दी कबूल करे, इस तरह हुजूर नसीहत फरमाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भला जालिम की मदद कैसे करें? तो हुजूर ने फरमाया उसे जुल्म करने से रोक दो, यही तुम्हारी उसके लिए मदद है। तुम उससे समझाओ कि ये बात गलत है, तुम उसे कहो कि तुम ज्यादती पर हो, तुम उसे कहो कि तुम गलत बात पे अड़ गए, तुम उसे समझाओ कि जिस रास्ते के तुम मुसाफिर बने हो ये रास्ता ठीक नहीं है, ये तुम्हारी मदद होगी उसके लिए। तुम अपने दोस्त को, भाई को, अजीज को, रिश्तेदार को कायल करो कि वो गलत काम न करे, ये तुम्हारी मदद है उसके लिए। तुम मददगार बन गए अपने उस भाई के। अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे लोगों के पास उठना बैठना। आजकल इसका तर्जुमा और भी किया जा सकता है कि अच्छे लोगों को सुनना, अच्छे लोगों की बात पर तवज्जो देना। हमारा ना एक मिजाज है जायका बदलने का, यानी ये तबीयत बड़ी अनोखी है लोगों की। कहते हैं ये तो बात रोज़ सुनते हैं, कोई अनोखी बात ना सुने। इस चेहरे को तो रोज़ देखते हैं, कोई अनोखा चेहरा ना देखें। लेकिन दरवेश क्या कहते हैं? कहते हैं भावें सोने मिलन हज़ारा, आसान नहीं यार बटौना। ओ भाई ये मतलब सुनो तो सही जी, फलाना क्या कह रहा है। ओ भाई खुदा के बंदे, पहले तो अपनों की तो सुन ले, वो तो समझ ले, उस पर तो थोड़ा सा तू गौर कर ले। हम इस तरह उलझ जाते हैं और कस्तन उलझाव पैदा करते हैं, उधर भी थोड़ा गए, उधर भी थोड़ा गए, इतनी भी थोड़ी सुनी, ठीक है। यहाँ तो आप फिर इतना वक्त रखते हो कि सब की बात सुने और इतनी सलाहियत रखते हो कि उसको परख भी सकें, और आप अपनी ज़हनी सतह पे ला के फिर सही को सही कहने की ताकत रखते हो, गलत को गलत कहने की और जानने की सलाहियत रखते हो, तो आप ये काम करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आप असर कबूल करेंगे, फिर तो मामलात और तरह के हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि सालिहीन की संगत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ख्याल है इस उन्वान पर इससे ज़्यादा कीमती बात नहीं हो सकती। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्तों के दीन पे होता है। ओए होए, इतनी बड़ी बात। फरमाया इंसान अपने दोस्तों के मजहब पर होता है। इसलिए सोच के बनाया करो कि यार किसे बना रहे हो, गौर कर लो। इसको दोस्ती को, याराने को, उठने बैठने को मामूली सा काम ना समझना, आने जाने को, सफर करने को मामूली सा काम ना जानना। बंदा अपने दोस्तों के मजहब पे होता है। इसके मुंह में जुबान अपनी होती है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं उनके मुंहों में जुबान अपनी होती है, लफ्ज अपने नहीं होते, जुमले किसी और के बोल रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो सारा असर कबूल कर चुके हैं कि जो उन्हें यहाँ तो राह हक पे ले गया है, और अगर जिसका वो असर ले रहे थे बंदा गलत था तो वो उन्हें गलत तुर्क पे ले गया है। एक बात ख्वाजा हसन बसरी की, अल्लाह अकबर, सही लोग चल रहे होते हैं, किसी दरवेश के अकीदतमंद होते हैं, तरबियत पा रहे होते हैं, रास्ता सही चल रहा होता है, लेकिन वो मतलब फटाफट एक शख्स बीच में घुसता है और आके कहता हो नहीं मैं तुझे बताता हूँ मामला तो कुछ और है। वो बिल्कुल सड़क पे सही चल रहे थे। अब इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने हर चमकने वाली चीज़ को सोना समझ लिया, इन्होंने हर उजली चीज़ को तैयब जान लिया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, बुरों की सोहबत में ना बैठना, बुरों की सोहबत तुझे अच्छों से बदगुमान कर देगी। वो तेरे जहन में अच्छों के बारे में। हज़रत पीर चन्नन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आलो महार शरीफ वाले, हज़रत पीर चन्नन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक नौजवान आया तो प्यार हो गया, वो बैठने लगा, तरीक़त सीखने लगा। वो लोग भी बड़े खालिस थे, उन्हें मुरीदों की सूरत में ताकत नहीं चाहिए होती थी, बल्कि उन्हें मुरीदों की सूरत में वो लोग चाहिए होते थे जो उनका पैगाम आगे पहुँचाएँ।
جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے۔ تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آ کے کہنے لگے پتر چل گھر چلیے۔ کہنے لگے جی ابا جی اور میں تے نہیں جانا، میں تے اتھی رہنا ہے۔ کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے۔ تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے ویکھیا۔ یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا۔ میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا، اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو۔ نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوں، مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا۔ تو عزیز دوست آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا۔ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کر دی۔ آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری۔ آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا، اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جد و جہد کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق۔ تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کنا کچھ تو سائیں پار جانا ہے، دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا۔ واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا ہے؟ میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا، ویسے ہی بائی دا وے تو سامنے ایک بزرگ کا قول آ گیا۔ وہ کہنے لگے یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے۔ بندے بندوں کے محتاج، اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا۔ اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا، تو کچھ ہے؟ میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی۔ وہ پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اے دا پردہ چپایا ہی چلو بھلا ہو سی۔ الجھے نہیں، لوگ الجھا دیں گے آپ کو، چھوٹی سی بات کریں گے آپ الجھ نہیں، آپ کہیں گے ہو میری وجہ سے چل رہا، تیری وجہ سے کچھ بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں تیری وجہ سے چل رہا۔ بڑے بڑے تھے جو قبروں میں لیٹ گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کہاں میرے بھائی کسی کی وجہ سے نہیں، یہ نظام میرے رب کا ہے اور میرے مالک کی قدرت سے چل رہا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ اس لیے الجھے نہیں، آپ کو لوگ الجھائیں گے، کہیں گے کب تک جی آپ تو فلانا تو بس ایسے ہوگا، نہ الجھے نہیں، کبھی نہیں الجھے۔ سنیں، ہمارے ارد گرد کے حلقہ احباب کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ داتا گنج بخش علی اجویل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا۔ بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، تو وہاں نا اپنی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مطلب خزانے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو مطلب جو نظروں سے ہٹتے نہیں، تو بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ نہیں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، کم لوگ ہوتے ہیں۔ آج ہم جاتے ہیں بڑا مشکل سے سفر کر کے حرم شریف میں، لیکن بڑی آسانیاں، جہاز کا سفر ہے، بہت ساری آسانیاں۔ تو ایک بندہ 6 ماہ سال پیدل اس نے سفر کیا اور حرم شریف پہنچا، وہاں اس نے دعائیں مانگنی، اب اسے کوئی اور یاد آتا ہے؟
وہ تو بھائی خرچ ہو گیا، اس کا تو وجود تھکن سے چور ہو گیا. لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ حج کرنے گیا، جتنی بار بھی دیکھا نا کعبے کا طواف کر رہا ہے، غلاف پکڑا ہے، اور کیا پتہ کیا آ رہا ہے، یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح کر دے، یا اللہ میرے دوستوں پہ فضل فرما دے، یا اللہ جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں انہیں اپنا قرب دے دے، ان کا رستہ آسان کر دے. وہ کہتے ہیں ایک درویش سے نہ ہی رہا گیا، اس نے کہا خدا کے بندے کچھ اپنے لیے بھی مانگ، جتنی دفعہ تجھے دیکھا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے، میرے دوست ٹھیک کر دے. وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں. اس نے کہا اپنے لیے کس طرح مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا. جب چاروں جانب سے مشورہ ہی خیر کا ملے گا تو میں کیسے بگڑوں گا؟ جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا؟ تو میں بالواسطہ اپنے لیے ہی اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں سوار دے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے. اپنے حلقہ اثر میں ایک تو خود اچھی بات کریں، بری نہ کریں، اور دوسرا نہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں. اور جا کے بیٹھنے کے لیے بھی نا انسان کا پہلے ارادہ، پہلے نیت. ہم جب کسی جگہ جاتے بھی ہیں تو ہماری نظریں اتنی طائرانہ پہلے پڑتی ہیں، اتنی تنقید کرتے ہیں. پہلے ہم نے اپنے ذہن میں جو خاکہ بنایا ہوتا ہے نا کسی کا، پہلے اس میں اسے تولتے ہیں. پہلے ہم پوری طرح نچوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. اس ذائچے میں اگر کوئی پھر بھی پورا اتر آئے، پھر بھی اس کی کہی ہوئی باتوں کو اس ذوق سے قبول نہیں کرتے. جب آپ کا سیکھنے کا مزاج ہے تو پھر تو ہمیں کہا گیا کہ یہ علم، یہ معرفت، یہ تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، مومن کی ہے، اس سے گم ہو گئی ہے. جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو. خیر کی بات آپ ذہن بنائیں، اچھا گمان کریں کہ یار میں نے سیکھا.